بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج پھر کئی دنوں کے نعرے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں. آج میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن شاید میں تمام باتوں کا احاطہ نہیں کر پاؤں گا. کم از کم افغانستان اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر میں آج ذکر بھی نہیں کروں گا. اس دھماکے کے بعد جو کابل ایئرپورٹ پر ہوا ہے، ہمیں کچھ انتظار کرنا چاہیے اینالسس میں. جو سب سے بڑی خبر ہے، میں اس خبر کا حوالہ نہیں دوں گا جو ایک ایسی طوائف کے متعلق ہے جس نے پورے ملک کے میڈیا کو، پوری قوم کو یرغمال بنائے رکھا کافی دنوں تک. میں اسے طوائف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طوائف کو طوائف ہی کہنا چاہیے. میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن اسے جو کچھ کیا وہ ایک طوائف بھی کرتے ہوئے شرمائے گی. مجھے دکھ ہے کہ ہمارے ملک کی اینکر پرسنس نے اسے بھی ایک ورکنگ وومن اپنی طرح سمجھ لیا اور اس کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی. میں اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے، چونکہ یہ ذکر ہو گیا ہے تو میں اسے مکمل کروں گا. مجھے اپنے کالج کا، یونیورسٹی کا زمانہ یاد آ رہا ہے. میرے پروفیسر ہوا کرتے تھے جمیل واسطی. وہ کنزرویٹو تھے، انگلش لٹریچر کے پروفیسر تھے، لیکن ان کی سوچ آج کل کے ماحول کے لحاظ سے کنزرویٹو تھی. میں خود بڑا کنزرویٹو تھا. آئی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ. لٹریری سوسائٹی کا سیکریٹری تھا میں، لیکن کنزرویٹو تھا. ہماری لٹریری سوسائٹی میں خواتین کا بھی خاصا غلبہ تھا. گرلس تھیں، بوائز تھے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا پکنک کا، ایک مل کر ایک پکنک منائے، اور پکنک اوور نائٹ تھی. میں نے دیور ٹو گو ایک لمبے سفر کے لیے. میں نے اس کی مخالفت کی. میں نے کہا یہ لڑکیاں الگ پکنک پہ جائیں، لڑکے الگ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے اور زیادہ فریڈم ہوگی انہیں. تو اس پہ ایک لڑکی تھی جو ایکٹیوسٹ تھی، جو امپاورمنٹ کا جو ہمارے مسئلہ شروع ہوا تھا وہ اسی زمانے میں ہو گیا تھا. امپاورمنٹ بی بی ایم، میں نے کہا کرتا ہوں میرا جسم میری مرضی. مرضی ہمیشہ مرد کی چلتی، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے. تو انہوں نے میری اس مخالفت کو اپنا مسئلہ بنا لیا. میں کلاس میں تھا بیٹھا، اس دن کلاس ہوتی. جمیل واسطی صاحب کو اچانک ایک لڑکی اٹھی، اس نے کہا جی کہ ہم نے یوں پکنک کا پروگرام بنایا تھا، اب بھی ہمارا پروگرام ہے، لیکن غلام اکبر ہماری مخالفت کر رہا ہے. ان کی وہ بڑی دقیانوسی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو الگ اور لڑکیوں کو الگ جانا چاہیے. واسطے میں اچھا تو آپ بیٹھ جائیں. میں بھی بات کرتا ہوں غلام اکبر سے. مجھے آواز دی. میں بیک بینچر رہا ہوں ہمیشہ، آج بھی بیک بینچر ہوں. غلام اکبر کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا. تمہاری جیب میں چونی ہے؟ میں ایک دم سر پٹا گیا. میں نے کہا جی ہاں بالکل ہے. کہ ایسا کرو یہ باہر دروازے کے باہر رکھا ہو. میں بڑا پریشان ہوا، بڑا جانے لگا تھا کہ اچھا سمجھ لو کہ تم نے رکھ دیا، بیٹھ جاؤ. تو پھر اسی خاتون سے مخاطب ہو کے واسطہ صاحب نے پوچھا کہ جب کلاس ختم ہوگی ہم باہر نکلیں گے تو کیا وہ چمنی وہاں موجود ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کی نظر نہ پڑے تو وہاں موجود رہے، کسی کی نظر پڑے تو اٹھا لے. ادھر خیال کیا غالب، اغلب کیا ہے؟ تو کہا میرے خیال میں شاید کوئی اٹھا ہی لے گا. واسطہ صاحب نے کہا کہ جو قوم چونی کے معاملے میں اتنی بد دیانت ہے، وہ لڑکیوں کے معاملے میں تو بڑی دیانتدار، بڑی شریف ہے. اور چونی بیچاری تو لپسٹک بھی نہیں لگاتی. ایک دم سانپ سوکھ گیا پوری کلاس کو. مجھے وہ دن ہمیشہ یاد رہے گا. ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. ایک سچ ہے جس کا سامنا ہم نے کبھی نہیں کیا. ہم اس امپاورمنٹ کے چکر میں اپنے کلچر کو بھول گئے ہیں. ہم ان ماؤں کی قربانیوں کو بھول گئے جنہوں نے بڑے بڑے عظیم بیٹے پیدا کیے.
جو امپاورمنٹ بیویاں نہیں تھیں، لیکن امپاورڈ بیویاں سے ان سے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ یہ جو امپاورمنٹ بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو لب موومنٹ کی، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا، جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی اس ملک میں کہ چند خواتین، ان میں طوائفیں بھی شامل ہوں گی، کہ میرا جسم میری مرضی۔ طوائف کا تو بیسک سلوگن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی، میں اپنا جسم بیچتی ہوں۔ بہرحال میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ ہوا، اس خاتون نے جس طرح سے ہوسٹیج رکھا پورے ملک کو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم کتنے گرتے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب میں آؤں گا عمران خان کی طرف۔ 1960s میں ایوب خان کی حکومت کو 10 سال ہو گئے تھے۔ 10 سالہ جشن ترقی منایا گیا تھا۔ میں اس زمانے میں مشرق کا ایڈیٹر تھا۔ میرے دوست تھے ایس ایچ ہاشمی، اورینٹ کے چیف، وہی مجھے ایڈورٹائزنگ میں بعد میں لائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو 10 سالہ جشن ترقی منا رہے ہیں، یہ کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ایڈورٹائزنگ میں اس کو شامل کر سکیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایوب خان نے اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں تو وہ اسٹیبل ہو جائیں اور وہ رہیں اس ملک میں۔ تو میں نے کہا ایک بات یاد رکھیں کہ بچے کی ولادت 9 ماہ کے بعد ہوتی ہے۔ آپ 5ویں مہینے جو بچہ پیٹ میں ہو، اس کا نام بھی رکھ دیں، اس کا جشن بھی منا لیں، مٹھائیاں بھی بانٹ دیں، یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کہوں گا، آگے بڑھوں گا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی پوری کیمپین جو تھی، انتخابی مہم، جس کے نتیجے میں وہ ایک نیشنل ہیرو بنے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے۔ میرے خیال میں دوبارہ عمران خان پیدا نہیں ہوگا، یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم نے کھو دیا عمران خان کو تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان نے جس کرپشن کے خلاف جنگ لڑنے کا عہد کیا تھا، اس کرپشن نے ان کے دور حکومت میں ان سے بڑا ہی خوفناک انتقام کیا ہے۔ آپ کسی بھی دفتر چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ وہ لوگ جو آگے پیچھے، خان صاحب ہمارے لیڈر، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آ گئی، نیا پاکستان بن گیا، یہ نعرے لگتے تھے، لگا رہے ہیں اب بھی وہ لوگ، ان کی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو میری گاڑی کے پیچھے بھاگتے تھے جگہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ خان صاحب میرے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، مجھے اب کہتے ہوئے بات نہیں کوئی بھی، وہ اب اپنے اثاثے کروڑوں میں لے گئے۔ اور اسی شعبے میں جس میں میں ہوں، آئی ایم آلموسٹ بینکرپٹ۔ وجہ یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے بہت برے وقتوں میں بھی میرٹ کو سامنے رکھا۔ بھول گیا میں کہ میرٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں خریدا جاتا رہا ہے، بیچا جاتا رہا ہے۔ میں ابراہم لنکن کی بات کہوں گا، اس کے بعد میں آج کی بات ختم کروں گا۔ ابراہم لنکن سے ملنے گیا ہے ہرش تھا، یہ بہت بڑا اس زمانے کا ٹائکون تھا۔ ریلوے لائن بچ رہی تھی امریکہ میں، اس کا ٹینڈر کال ہوا تھا۔ ہرسٹ گیا لنکن سے ملنے کہ آپ کو ٹینڈر کی کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں میں بناؤں گا۔ ساتھ میں ایک لفافہ، ہم لفافے پہ آپ کو بہت سارے اینکر پرسن یاد آ جائیں گے، لیکن وہ لفافہ جو تھا اس دور کا بہت بڑا لفافہ، $10,000 تھے اس میں، سامنے کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ ایک حقیر ہدیہ ہے، یہ مجھے آپ دے دیں۔ تو لنکن نے ہنستے ہوئے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ اپنی روایت کے مطابق ہم کام کریں گے، جو ٹریڈیشنلی جو روٹس ہیں اس کو آبزرو کریں گے ہم۔
تو اس نے کہا جی اچھا پھر اس نے بڑھا دیا، لفافے کی قدر و قیمت لاکھ تک پہنچ گئی. پھر بھی انہوں نے برطانہ سے کہا کہ آپ غلط سمجھے ہیں، ہم نے رولس پہ ہی عمل کرنا ہے. تو یہ بات بڑھتے بڑھتے $10 لاکھ تک چلی گئی. جب $10 لاکھ تک پہنچی، یعنی 1 ملین، اس دور کا 1 ملین، 1860s کی بات ہے. یس. تو اچانک غصہ آ گیا ابراہم لنکن کو، اٹھ کھڑے ہوئے، شاؤٹ کیا گارڈس. گارڈس بھاگے آئے اندر، سیکورٹی گارڈس، اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دو. اب جب ہرش کو پکڑ کے باہر لے جا رہے تھے تو اس نے پلٹ کر کہا میری ایک بات، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہا پوچھو. آپ نے اتنی دیر تک میری گفتگو بڑی متانت سے مسکرا اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ گیا؟ ابراہم لنکن نے کہا کہ جو قانون قدرت ہے کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے، تم میری قیمت کے کافی قریب پہنچ گئے تھے. اس سے پہلے کہ تم میری قیمت تک پہنچتے میں نے تمہیں اٹھا کر بیت پہن دیا. تو ایک سبق حاصل کرنا ہوگا ہمیں ابراہم لنکن سے بھی. کرپشن خود بخود نہیں بھاگے گی، اور کرپشن کو دودھ جو ہے نا، جب بلے ان پر رکھوالی کریں گے، جو بھوکے ننگے بلے، وہ بھی پہلے تو بلے کچھ تگڑے ہوتے تھے، اب تو بیچارے نئے نئے آئے ہیں. سب کو بھی پتہ ہے، مجھے کوئی باک نہیں ہے کہتے ہوئے. دے آر میکنگ منی، دے آر منٹنگ منی. ایسے ایسے اصول اور ضابطے بنا رہے ہیں کہ جن کا واحد مقصد پیسے کمانا ہے. I can challenge that in any court of law. بدقسمتی کی بات ہے. میں ہمیشہ جنگجو رہا ہوں. میں نے بھٹو سے جنگ لڑی، نواز شریف سے لڑی، بے نظیر کو چھوڑ دیا، پرویز مشرف کے خلاف کھڑا رہا. پتہ ہے یہ میری عادت ہے، لیکن عادت اس وجہ سے ہے کہ میں خود اپنے الفاظ کا اسیر بن جایا کرتا ہوں. میں نے خان صاحب سے بڑی محبت کی ہے. آئی لو ہم. پاکستان میں خان صاحب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، لیکن ان کے ہاتھوں میں وہ مورے بنے رہے تو پھر